بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رمضان کی ایک روشن رات تھی۔ شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک بوڑھی ماں زینب اپنے بیٹے علی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے، لیکن چہرے پر مایوسی کے سائے بھی تھے۔ علی، جو کبھی اس کے دل کا سکون تھا، اب اسے دیکھنے بھی کم ہی آتا تھا۔ وہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرنے کے بعد اپنے مصروف معاملات میں ایسا گم ہوا کہ اپنی ماں کے لیے وقت نکالنا مشکل لگنے لگا۔ زینب ہر روز دروازے پر نظریں جمائے رہتی، شاید آج علی آئے، شاید آج وہ چند لمحے اس کے پاس بیٹھے، اس کے ہاتھ چومے، اس کی باتیں سنے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ علی کی مصروف زندگی میں ماں کے لیے وقت نہ تھا، جبکہ زینب کی پوری دنیا علی کے گرد گھومتی تھی۔ ایک دن زینب نے علی کو فون کیا، بیل بجتی رہی مگر علی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ علی اکثر مصروف ہوتا ہے، لیکن دل تھا کہ پھر بھی امید لگائے بیٹھا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد علی نے ماں کو واپس کال کی، امی سب خیریت ہے؟ ہاں بیٹا، بس یوں ہی تمہاری یاد آئی تھی، سوچا بات کر لوں۔ امی آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کام میں کتنا مصروف ہوں، روز فون کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ اپنا خیال رکھا کریں، میں فری ہوتے ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر علی نے فون بند کر دیا اور زینب کا دل جیسے بجھ سا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ علی اسے وقت دے، اس کی آنکھوں میں دیکھے، اس کے پاس بیٹھے، لیکن علی کے پاس دنیا کے لیے وقت تھا، بس اپنی ماں کے لیے نہیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بس گئی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑی ہے اور علی دور کہیں جا رہا ہے۔ وہ اسے پکار رہی ہے، لیکن علی نہیں سن رہا۔ جب وہ قریب جانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے قدم زمین میں دھنسنے لگتے ہیں۔ وہ بے بس ہو کر وہیں بیٹھ جاتی ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس خواب کے بعد زینب کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی، مگر اس نے علی کو خبر نہیں دی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خود کو تکلیف میں ڈال کر علی کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ علی پہلے ہی اس کی طرف سے بے خبر تھا۔ ایک دن زینب کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ اس نے پڑوس کی ایک عورت سے کہا، بی بی، اگر میرا وقت قریب ہے تو میرے بیٹے کو بلا دینا، میں آخری بار اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر پڑوس کی عورت نے فوراً علی کو فون کیا۔ علی اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ فون کی اسکرین پر امی کا نام دیکھ کر اس نے فون سائلنٹ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ کال آئی تو اس نے جھنجھلا کر اٹھایا، کیا ہوا؟ میں میٹنگ میں ہوں۔ بیٹا، تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً آ جاؤ۔ یہ سن کر علی کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ وہ فوراً دفتر سے نکلا اور ماں کے گھر کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کے دل میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ کاش میں پہلے آ جاتا، کاش میں نے امی کو وقت دیا ہوتا۔ جب علی گھر پہنچا تو ماں بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، لیکن جب اس نے علی کو دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ بیٹا، تم آ گئے؟ ہاں امی، میں آ گیا، آپ کیسی ہیں؟ زینب نے کمزور ہاتھوں سے علی کا چہرہ تھام لیا۔ بیٹا، میں بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا وقت قریب ہے، لیکن میں تمہاری شکل دیکھے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر علی کے آنسو نکل پڑے۔ امی، آپ ایسا مت کہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کو نظر انداز کیا، مجھے معاف کر دیں۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، ماؤں کے دل میں اولاد کے لیے کبھی گلہ نہیں ہوتا، بس دعا ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی ہے اور آج بھی کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہتے ہی زینب نے ایک آخری گہری سانس لی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ علی نے ماں کو ہلایا، امی، امی پلیز آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، مگر زینب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ علی وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کی سب سے بڑی غلطی ماں کو نظر انداز کرنا تھی۔
اس نے پیسہ کما لیا، دنیا میں مقام بنا لیا، لیکن وہ محبت نہ دے سکا جس کی ماں کو ضرورت تھی۔ کچھ دن بعد علی نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ماں کے پرانے گھر میں ہی رہنے لگا۔ وہ ہر روز ماں کی قبر پر جاتا، وہاں بیٹھ کر باتیں کرتا، وہ سب کچھ کہنے کی کوشش کرتا جو اس نے زندگی میں نہیں کہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں تو جا چکی تھی، بس اس کی دعائیں اور یادیں باقی رہ گئی تھیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔